عطا فرمائی اور وہ حج واسطے درخواست جمع کروا رہے ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین انہاں دیاں درخواستاں قبول فرمائے، انہاں دے سفر و اسفار کو آسان فرمائے. اللہ رب العالمین انہاں نے جڑا حج کرنا ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور کامل ثواب عطا فرمائے. یقیناً ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش کہ کاش اللہ رب العالمین منوں میں توفیق عطا فرما اور میں بھی اللہ رب العالمین کا گھر دیکھ کے آوا. کیوں جی ہر بندے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. ٹھیک قسم کے لوگ زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلی قسم جنہوں اللہ رب العالمین نے استطاعت بھی عطا فرمائی، یعنی مال و دولت صادقہ عطا فرمائے اور انہوں نے دل کے اندر حج بیت اللہ کی طرف بھی بہت زیادہ ہے. اس نیکی کو حاصل کرنے واسطے وہ جناب دعا کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پھر جب موقع آ جاتا ہے اپنی دنیاوی ضروریات دنیاوی کماں پیچھے کر کے حج واسطے درخواست جمع کرواتے. اور دوسری قسم کے لوگ جنہاں کے کول وسائل موجود نہیں، جنہاں کے کول مال و دولت موجود نہیں، استطاعت اور طاقت موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دل کے اندر تڑپ ہے کاش میرے کو بھی مال ہوئے، میں بھی حج واسطے درخواست جمع کرواواں اور حرمین کی زیارت واسطے انہوں نے دل تڑپ دے لے اور انہوں نے دل میں چین میں اگر انہوں وسائل مل جائیں کہ کدے بھی حج بیت اللہ تو پیچھے نہ ہٹن. دعائیں اللہ رب العالمین ایسے تڑپ والے بندیاں کو وسائل عطا فرمائے. اور تیسری قسم کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کول وسائل بھی موجود نے، مال بھی موجود ہے، صحت اور طاقت بھی موجود ہے، وقت بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اور غفلت کا شکار نے، لاپرواہی کا شکار نے حج بیت اللہ نہیں کرتے. تو ایک قسم کے لوگ زمانے کے اندر پائے جاتے. تو حضرات سب تو پہلے اسی حج دا لفظی معنی اور اصطلاحی معنی سمجھنے ہیں. حج دا لفظی اور لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور حج دا اصطلاحی معنی ہے کہ مخصوص ایام کے اندر طواف کرنا، سعی کرنا، رمی جمال کرنا، وقوف مزدلفہ و عرفات کرنا، اور یہ سارے کام اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی واسطے ہو. یہ حج کی اصطلاحی تعریف ہے. تو آج میں خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں حج کے فضائل اور فوائد ذکر کرنا چاہتا.
اور نالے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے. سب کہہ دو آمین. آمین. سب تو پہلا میں حج کی فرضیت بیان کرنی کہ شریعت نے حج کو فرض قرار دیتا ہے اور صاحب استطاعت فرض قرار دیتا ہے. قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں. آؤ سب تو پہلا قرآن سے بات کرو اور اپنے سینے ٹھنڈے کرو، قرآن سے بات فرماؤ. اللہ فرماتے ہیں وَلِلنَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین قرآن کے اس مقام کے اندر حج کی فرضیت کو ذکر کروا رہے ہیں. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العالمین کائنات کے مسلمانوں کے نال مخاطب نے مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ لوگ آگے اٹھے فرض ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج فرض ہے. اللہ کتنا لوگ آتے بیت اللہ کا حج فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جڑے لوگ طاقت رکھتے ہیں، جتنا بھی کول مال موجود ہے، جتنا بھی کول پیسے موجود ہیں، جتنا کو اللہ رب العالمین نے صحت عطا فرمائی ہے، جتنا بھی کول سب دینا موجود ہے، اتنا لوگ آتے اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ فرض قرار دیتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جڑے بندے کو اللہ رب العالمین نے طاقت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے صحت بھی عطا فرمائی ہے، یہ کل مال بھی موجود ہے، یہ کل ذات راہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی حاجت نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ایسا بندہ جڑا حج کا انکار کر دیتا ہے، حج نہیں کرنا چاہتا، ایسا بندہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے حج کی فرضیت کو ذکر فرمایا. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے بیان کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام سانو خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. لوگوں تواڈے تے حج بیت اللہ فرض قرار دیتا گیا، حج کو تانوں چاہیے کہ حج کرو. پاک پیغمبر علیہ السلام خطبے کے اندر حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں. ایک بندہ اٹھ کر کے سوال کرتا ہے نبی علیہ السلام کی حج کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے. اس بندے نے پھر سوال کیا نبی علیہ السلام کی
کیا حج ہر سال فرض ہے. پھر نبی علیہ السلام خاموش رہے. پھر دفعہ اس بندے نے سوال کیتا پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش رہے. نبی علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے سوال کرنے والے اگر میں ہاں کا جواب دے دیوا تسی تے پھر تنگ ہو جاؤ گے. ہر سال کیڑا بندہ حج کر سکتا ہے تے میں جنہ کو حکم دیوا انہاں کو عمل کر لیا کرو. بہتے سوال نہ کریا کرو. پتہ چلتا تواڈے تو پہلیاں قوماں جنہاں نے بڑے بڑے سوال کیتے نے تے اپنے سوالاں دی وجہ تو پھستے گئے نے اپنے آپ کو تنگی کے اندر داخل کرتے گئے نے تے انہاں نے جناب آپس سے اندر اختلاف بھی شروع کر دیا. وجہ کی ہے ایویں فضول سوال کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے یہ جناب لا شانی گل فضول سوال تو بنا فرمایا. تو حضرات اس حدیث قرآن کی آیت کے اندر اور حدیث کے اندر حج کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. ان میں حج کے فضائل اور حج کی خصوصیات ذکر کر دی جاتے. حضرات حج ایک ایسی عبادت ہے جڑی دوسری ساری عبادات نالوں الگ اور نوکھی عبادت ہے. اور سب تو پہلی یہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کے ذریعے جڑا بندہ حج کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کو دی زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دے. اور حضرات یہ میرے الفاظ نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک کے اندر یہ الفاظ ادا ہوئے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كالشوم ولدته أمه. جڑا بندہ حج بیت اللہ کرتا ہے اور ان درمیان کوئی جناب اپنی زبان کے اندر غلط الفاظ نہیں ادا کرتا, اپنی زبان کے اندر گالاں گلوچ ادا نہیں کرتا, اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے. رجع كالشوم ولدته کہ جب واپس آتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جویں اج ہی ماں کے پیٹ کے اندر باہر نکلی ہے. کیونکہ جڑا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر باہر نکلتا ہے وہ سے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا, گناہ تو بچہ پاک ہوتا ہے. اسی طرح میرا بندہ حج کر لیتا ہے اللہ رب العالمین گناہ تو اس طرح پاک کر دیتے ہیں جویں آج اس بندے کی پیدائش ہوئی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال کے کفر کے اندر میں نبی علیہ السلام کے کول تشریف لے آئے. آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی حق کی کرونا میں تواڈے حق کی بیعت کر کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے حج کے کیتا ہے جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا. پاک پیغمبر علیہ السلام حیرانی کے نال پوچھتے ہیں عمر کی گل ہاتھ پیچھے کیوں کر لے. جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جی اسلام کر تو پہلا کوئی شرط لانا چاہتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی شرط لانا چاہتا ہے جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شرط لانا چاہتا کہ اسلام قبول کر لوا تو میری زندگی میں ساری خطاواں معاف ہو جائیں, میں بخشیا جاواں. آج پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ مسلمان ہونا اس زندگی میں سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی ایک بندہ کسی دوسرے مسئلے جو اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کی برکت کے نال اللہ رب العالمین زندگی کے
پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نبی جانتا کہ جڑا بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنا علاقہ چھڑ دیتا ہے, اسلام کی خاطر اپنا علاقہ چھڑ دیتا ہے, ہجرت کر جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی اس قربانی کی وجہ تو زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طرح چھڑا بندہ حج کر لیتا ہے, اللہ رب العالمین اس حج کی برکت کے نال زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ حج کی پہلی خصوصیت اور خصوصیت اور خصائص کے وچوں پہلی خصوصیت ہے کہ جڑا بندہ حج بیت اللہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی برکت کے نال زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے ہیں. حضرات حج کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کی جڑیاں 5 بنیادی چیزاں نے انہاں دے وچوں ایک چیز حج بیت اللہ. پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزاں کے وچ ہوئے. پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اسلام کی پہلی بنیاد ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرنا ہے, توحید کے نام پاک پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرے. اسلام کی پہلی بنیاد ہے. اسلام کی دوسری بنیاد کی ہے فرمایا اقام الصلاۃ, مسلمان ہوں تو بعد اسلام 5 وقت کی نماز ادا کریں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. اور فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ, اسلام کا تیسرا رکن ہے کہ جنہوں اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی ہے, جنہوں استطاعت عطا فرمائی ہے, جنہوں اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا کہ مال پھر سال بعد سال پہنچاوے کہ اسلامی شریعت کے مطابق جو زکات ادا کرے. یہ جناب اسلام کا تیسرا رکن ہے. اور چوتھا رکن وَالْحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ, اسلام کا چوتھا رکن ہے کہ بندہ حج کرے. اللہ رب العالمین نے جس بندے کو استطاعت عطا فرمائی ہے, جنہوں طاقت مال سے عطا فرمایا, ایسا بندہ حج ادا کرے. اسلام کا چوتھا رکن ہے. اسلام کا 5واں رکن وصوم رمضان, جتنا اللہ رب العالمین نے جوانیوں کے صحت عطا فرمائی ہے, جتنا اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی ہے, بیمار بھی نہیں تے سفر کے اندر بھی نہیں, ایسے بندے جب رمضان مبارک میں روزے رکھا جڑا بندہ ان 5 چیزاں ادا کر لیتا ہے یہ جناب کامل مسلمان ہے, کامل مومن ہے. اور جڑا بندہ ان 5 چیزاں اختیار نہیں کرتا, 2 چیزاں تے آپشن والی ہے کہ یعنی حج اور زکات یہ تے کسی مالدار بندے کے لیے, لیکن باقی چیزاں جڑا بندہ انہاں ادا نہیں کرتا اور جڑا بندہ ہوندیا سوندیا استطاعت اور طاقت کے باوجود زکات نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, وہ کامل مسلمان نہیں, وہ کامل مومن نہیں. حضرات یہ حج کی تیسری خصوصیت, حج کی دوسری خصوصیت ہے. اور حج کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جڑا بندہ حج کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس حج کے بدلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور جنتاں دے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیتا ہے. اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ, پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
حج مبرور ایسا حج جڑا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاتا ہے حج مبرور ایسا حج جڑا سنت کے مطابق ادا کیتا جائے حج مبرور ایسا حج جس کے اندر فسق و فجور اپنی زبان کے اندر گندی گلاں نہ کیتیاں جان ایسا حج جڑا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاوے ایسے حج کو اسلام حج مبرور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج مبرور کر لیندا اللہ رب العالمین اس حج کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں اور بعد پیغمبر علیہ السلام نے حج کی فضائل ذکر فرمائے ہیں حج کی خصوصیات میں سے بات کر چکے ہو حج کی چوتھی خصوصیت یہ کہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے نظام کیسا رکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں کوئی کالا گورا کوئی لسانی عورت تعصبی انسانیت کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں سارے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ایک لباس کے اندر آج دن نال پیش ہو جاتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ساری طاقتوں کا مالک تو ہی ہے اسی تیرے عاجز بندے تیرے در تے آ کے تیرے کو معافی منگن آیا تیری چنتا دا تیرے کو سوال کر آیا اللہ ساڈے حج کو قبول فرما اور حج کی پنجویں خصوصیت یہ ہے کہ جڑا بندہ اس حج کے دوران فوت ہو جاتا ہے حج کر رہا ہے حج مکمل نہیں ہویا حج کے ارکان کے اندر گزر رہا ہے اور اس حالت کے اندر ایک موت آ گئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا ایک بندہ اس طرح تلبیہ مقابلہ پڑے گا حضرات کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا اٹھے گا کوئی آدمی جناب بدکاریاں کرتا اٹھے گا کوئی آدمی چوریاں کرتا اٹھے گا کوئی آدمی جناب اپنے اپنے قتل کرتا اٹھے گا لیکن ایک اتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ یہ جناب کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر میں لبیک اللہم لبیک دیے صداوا بلند کر رہے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب حج فرمایا ایک آدمی نبی علیہ السلام کے نال مل کے حج کرتا ہے یہ اپنی اونٹنی کے سوار ہے اونٹنی جناب رہ جاتی ہے اونٹنی بگڑ جاتی ہے یہ جناب جب اونٹنی ترے بندہ اونٹنی کے تھلے گر گیا گردن کے چوٹ آئی ہے گردن ٹوٹ گئی ہے یہ بندہ جناب حج میں مناسک ادا کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے کی خبر دی گئی کہ فلاں آدمی حج کرتا کرتا اونٹنی تو ڈگ کے فوت ہو گیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم عطا فرمایا کہ میرے صحابہ اس بندے نو اتنا پانی کے نال تے میری نیک پتیاں کے نال غسل دیو وکفنوه فی ثوبین اس بندے نے جڑا حرام بنیا اس حرام کے اندر یہ جناب اس حرام کے اندر یہ کپڑا عام طور پہ مرد دے 3 کپڑے نے اور عورت دے 5 کپڑے نے لیکن یہ دوران مناسک یہ جڑا بندہ حاجی یہ جناب آسمین حج دے وچوں کوئی بندہ فوت ہو گیا اور وہ ایک کفن کا نظام پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَقَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِمْ یہ جناب جڑا احرام ہو گیا 2 چادر اپنے جسم کے بلیا میں ایک کے اندر یہ کفن دے دیتا جائے وَلَا تَمَسُّوهُ بِالطِّيبِ اللہ ساٹھے معاشرے کے اندر جدو کوئی لوگ فوت ہو جاتا ہے اسی میت کے مختلف قسم میں خوشبو لاتے ہیں سنت لانی چاہیے لیکن جڑا بندہ دوران حج فوت ہو جاتا ہے حج کے مناسک ادا کرتے فوت ہو جاتا ہے اور پتہ دینا دوران حج
نہ ہی سر کھجنا ہے اور نہ ہی جسم پہ خوشبو لگانی. پتہ نہیں اس مسئلے کی. تو اس سے حالت کے اندر فوت ہو گیا. فرمایا اس بندے کے جسم پہ خوشبو لگانی اس طرح ہی اٹھے گا جی حج کا ارادہ لے کے آیا حج کے مناسب کو ادا کر رہا ہے. اس دن اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس بندے کو ٹھہرا گے اور فرمایا والا تو خمرہ رأسہ یہ سانوں کی کجنا کیوں کیونکہ توانے حج سر ڈھانپنا حج کے مناسب کے بچوں میں یہ حج کے مسائل کے بچوں میں کہ اپنے سر کو نہیں ٹکنا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آسم حج بندے نو اسی طرح یہ سر نو ٹکنا نہیں بلکہ یہ سر اس طرح ہی ننگا رکھنا ہے. اور فرمایا فَإِنَّهُ لَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. یہ بندہ اس طرح ہی کل قیامت والے دن لبیک لبیک اللہم لبیک کی صداوہ بلند کرے گا. حضرات جڑا بندہ اس حالت کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش ہو گیا اس بندے کے جنتی ہو جو شک نہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے مناظر کچھ ایسے بیان کرتے تھے کہ جڑا بندہ دوران حج فوت ہو گیا یہ اس طرح دفن کرتے ہیں. اگر یہ حج کر لیتا تو وہ دو خصوصیات ضرور حاصل ہو گئے سن. پہلی خصوصیت کہ اللہ رب العالمین نے سارے گناہ معاف کرتے ہیں سن. اگر اس بندے نے حج مکمل کر لیا تو اسی حدیث سن کے آیا کہ اللہ رب العالمین نے حج کا بدلہ کی رکھا جی دسو یار یہ سن کے آئی حج کا بدلہ جنت رکھا ہے. حج کا بدلہ جنت رکھا ہے. تو یقیناً ایسا بندہ جڑا بندہ دوران حج فوت ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین یہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس بندے کو اللہ رب العالمین جنت بھی عطا فرما دے. حضرات وقت کی انتہائی کم ہے ایک دو خصوصیت بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا. حج ایک ایسی خصوصیت ہے کہ یہ اوقات مقرر ہے اور یہ جگہ مقرر ہے اور باقی عبادات کے اندر اگا پیچھے ہو سکتا ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکیا وہ جناب قضا نماز ادا کر سکتا ہے. ایک بندہ سفر یا بیماری کی وجہ تو روزے نہیں رکھ سکیا بات میں رکھ سکتا ہے. لیکن اگر حج بندے کا نکل گیا وقت چلا گیا مقامات کو نہ رہے لیکن بندہ باپ کے اندر حج کر سکتا نہیں کر سکتا. مقام بھی موجود نہیں لیکن وقت موجود نہیں. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے حج کی خصوصیت کے اندر ایک چیز رکھ دیتی ہے کہ حج کے اوقات 8 ذوالحجہ کو لائے گے 13 ذوالحجہ تک میں اور مقام میں جنہ مقام تھے یہ مناسب کو حج کا ادا کرنا ہے وہ مناسب بھی اور مقامات موجود نہیں ان کے علاوہ کسی اور مقام پہ یہ ادا نہیں کیے جا سکتے. یہ جب تک اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حج کی خصوصیات بیان کی دیا ہے. کیونکہ حج کے ایام شروع نے ان ایام کے اندر لوگ درخواستہ دے رہے ہیں اور ان ایام کے اندر ہی جایا جا سکتا ہے اور حج میں جان واسطے یہ نیت واسطے شوال تو لائے گے. شوال کے مہینے ان کو حج کے مہینے کیا جاتا ہے. شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ان مہینے کے اندر جڑا بندہ نیت کر کے جائے گا وہ ہی حج ہوئے گا. کیونکہ ان مہینے اللہ رب العالمین نے انہاں کو ایک خصوصیت فرماتا فرمائی کہ ان مہینے کے اندر ہی جا کے تسی جناب بیت اللہ کے اندر جا سکتے ہو. اور حج میں مختلف اقسام بھی ہیں لیکن وقت کی اجازت دے رہے ہیں انشاءاللہ عزیز پھر کسی موقع پہ حج کی اقسام کو بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سانو سارے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. جڑے جڑے لوگ تڑپ رکھتے ہیں جڑے جڑے لوگ اتنے جان واسطے بے قرار بے چین ہیں اللہ رب العالمین وسائل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جڑے لوگ اتنے جا رہے ہیں درخواست کیا ہے
اللہ رب العالمین انہوں نے درخواست منظور فرمائے، انہوں نے صحت و تندرستی عطا فرمائے، سفر کے اندر اللہ رب العالمین انہوں واسطے آسانی فرمائے، مناسک ادا کرنے کے اندر اللہ رب العالمین انہوں نے واسطے آسانی فرمائے، واپسی کا رستہ آسان فرمائے، سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کی جنہیں خصوصیات ہیں، جنہیں فضائل ہیں اور جنہیں فوائد ہیں، اللہ رب العالمین پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا